دیکھیے جناب، جو بہن بھائیوں کا رشتہ ہے دنیا کے خوبصورت ترین رشتوں میں سے ایک رشتہ ہے۔ اکثر والدین سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ بھائی اپنے بھائیوں کا خیال نہیں کرتا، یا بہنیں اپنے بھائیوں کا خیال نہیں کرتیں، یا بھائی اپنی بہنوں کا خیال نہیں کرتا۔ تو میں ان والدین سے کہوں گا کہ اصل میں یہ تربیت بہت ابتدا میں ہوتی ہے۔ ہم لوگ بچپن میں ہی بچوں میں فرق ڈال دیتے ہیں، بہن کو اور طرح کی تعلیم دلوا کر، یا اسے گھر میں بٹھا کر اس سے کام نہ کروا کر، یا ڈھیر سارا کام اس سے کروا کر، یا بھائیوں کو وہ والا کردار ادا کروانے کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ مرد ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے، سب کچھ نہیں بابا، وہ سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ ان کے درمیان جو بانڈنگ ہے، ان کا جو رشتہ ہے، اس کو ابتدا میں ہی آپ اسے طے کر لیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ کو پتہ چلا کہ بہن دلچسپی نہیں لے رہی پڑھائی میں، اور بھائی اگر پڑھائی میں دلچسپی لیتا ہے، تو آپ اس کو پرے کرنے کے بجائے بھائی کو ذمہ دار بنائے کہ وہ اپنی بہن کی ذمہ داری اٹھائے، کہ اس کے اندر بھی وہ دلچسپی پیدا کرے۔ اس طرح اگر بہن بڑی پڑھاکو ہے، پڑھنے والی بچی ہے، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ جو پڑھنے والا بھائی اس کا نہیں پڑھتا ہے، اس کو کوسنے کی بجائے، تانے دینے کے بجائے، بہن کو آپ بنائے کہ وہ سپورٹ کرے اپنے بھائی کو۔ اس وقت جب یہ لوگ بچپن میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، تو بڑے ہو کے دوسرے گھروں کا حصہ بننے کے بعد بھی ایک دوسرے کی سپورٹ جاری رکھتے ہیں۔ آج مثال کے طور پر آپ کو پتہ لگا کہ آپ کا کوئی بھائی ہے، شادی شدہ ہے، لیکن وہ کمزور ہے فائنانشلی، وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس طرح سے چیزوں کو نہیں دیکھ پا رہا، اور بہن اگر ایک ایسے گھر بیاہی ہوئی ہے، یا وہ خود بہت اچھا کماتی ہے، اچھی تنخواہ رکھتی ہے، اور وہ اس کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے جہاں ضرورت پڑے۔ دیکھیں، قرض دینا اچھی بات ہوتی ہے، مدد کرنا خاص طور پر زیادہ سے زیادہ اور بار بار اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ بس کھلائی جاؤ، کسی کو کھلائی جاؤ، نہیں۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دینا ہے، قرض دیں تاکہ اس کو سپورٹ کر کے آگے لے کر بڑھائیں آپ اس کو، کہ وہ بڑھ سکتے ہیں کہ نہیں بڑھ سکتے ہیں، کہ آپ کا ہمارا کام ہوتا ہے۔ اگر ایک بہن چاہتی ہے کہ اس کا بھائی زیادہ ترقی کرے، بہتر طریقے سے زندگی کو دیکھ سکے، تو جہاں وہ مدد کر سکتی ہے اسے کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک چیز اور دیکھنے کو ملتی ہے کہ بھائی کہتے ہیں کہ اچھا بہن سے یہ میں بات کیسے کروں، بہن بیٹھ کے سوچنے لگے یہ بات میں بھائی کے ساتھ کیسے کروں۔ تو صاحب اس طرح تو نہیں ہوتا۔ اگر بھائی سے بھی بات کرتے ہو آپ کو 10 دفعہ سوچنا پڑے، تو پھر کہاں کا وہ بھائی ہے؟ اور اگر بہن سے بات کرتے ہو آپ کو 10 دفعہ سوچنا پڑے، تو وہ کہاں کی بہن ہے؟ بہن بھائی تو ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور ایک دوسرے کی سپورٹ اور طاقت بنتے ہیں۔ اور یہ تبھی طاقت بن سکتے ہیں جب یہ ایک دوسرے میں تو دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی زندگیوں میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔ اگر ایک بھائی بہن کی زندگی میں اس طرح دلچسپی لینا شروع کر دے کہ تیرا خاوند کیا کرتا ہے، وہ یوں کیوں نہیں کرتا، وہ کیوں نہیں کرتا، وہ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو وہ جھگڑے کا سبب ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے اگر بہن بھائی کی زندگی میں یہ والی دلچسپی رکھتی ہے کہ تمہاری جو بیوی ہے وہ تو اٹھ کے یہ نہیں کرتی، ماں کے ساتھ اس کا یہ سلوک ہے، اس کے ساتھ اس کا وہ سلوک ہے، تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تو نہیں آ سکیں گے۔ یہ جو اندر کے معاملات ہیں اس میں بھی نصیحت کرنی چاہیے، بہتر زندگی گزارنے کا بتانا بھی سپورٹ ہوتی ہے، وہ کرنی چاہیے۔ کجا یہ کہ آپ اس کے شکوے شکایت لے کر بیٹھ جائیں، لیکن پلیز پلیز یہ جو سبلنگز ہوتے ہیں، جو بہن بھائی ہوتے ہیں، ان سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہوتی دنیاوی اعتبار سے آپ سب کے لیے۔ اور والدین اللہ سب کے سلامت رکھے، ان کے بعد بہن بھائیوں کے رشتے ہی اور طرح کے ہوتے ہیں۔ ان کی شکلیں تک والدین سے ملتی نظر آتی ہیں، پھر بڑا دل کرتا ہے ان سے ملنے کو، ان کے ساتھ بیٹھنے کو، ان سے بات کرنے کو، لیکن اس سے پہلے اتنے عذاب آ چکے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے قریب ہی وہ نہیں جا پاتے۔ آج اور اسی لمحے اگر آپ میں یہ بات سن رہے ہیں، آپ کے اپنے کسی بھائی سے آپ کا دل دکھا ہوا ہے، فون ملائیے انہیں، اور انہیں کہیے کہ آپ کا دل دکھا ہوا ہے، لیکن آپ کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ پھر انہیں یاد کروائے کہ بچپن میں بیٹھ کے کیسے ہم باتیں کیا کرتے تھے، کیسے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے تھے، کیسے ایک ہی کمرے کے اندر 5-7 بہن بھائی کیسے سوئے رہتے تھے۔ انہیں یاد دلائیے، اور پلیز ان کی زندگیوں میں اس طرح سے آپ شامل نہ ہو کہ ان کو نصیحتیں مت کریں، سپورٹ کریں جس حد تک انہیں کر سکتے ہیں۔ اور بھائیوں کو چاہیے تحفے لے کر اپنی بہنوں کے گھر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تو ان کی جو رضائی بہنیں تھیں، وہ جو دودھ پینے والی، جنہوں نے دودھ ساتھ پیا تھا، وہ بہنیں تھیں، ان کا اتنا خیال کرتے تھے، تحفے تحائف کا انتظام کرتے تھے ان کے لیے، ان کے آنے پر اٹھ کھڑے ہوتے تھے، بیٹی کے آنے پر اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ ارے ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے سنت مصطفیٰ کی اگر آپ بات ہلکی سی بھی کریں تو ہر جگہ آپ کو وہ عمل نظر آتا ہے۔ آج اور اسی لمحے کوشش کر کے دیکھیے جس حد تک ہو سکے اس بانڈنگ کو، اور یہ جتنے رشتے ٹوٹے ہوں یہ پھر جڑ جاتے ہیں، کیونکہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ بھائی نے بہن کو فون کیا اور کہا ہو کہ مجھے تم یاد آ رہی ہو، تو بہن کے آنسو نہ نکلے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے اللہ نے بہنوں کے اندر محبت کے وہ جذبات اور احساسات رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی کی ہلکی سی بھی بات نہ ان کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ تو آج بھائی اگر بیٹھے ہیں تو بہنوں سے بات کریں، اگر بہنیں سمجھتے ہیں کسی بات پر بھائی ان کا ناراض ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں بات کرنے میں۔ حیا اور شرم کا مطلب وہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر اتنے اعتماد ہی نہ ہو کہ آپ اپنی تکلیف اپنوں سے شیئر کر سکیں، اور جو اپنی تکلیف بہن بھائیوں سے شیئر نہیں کر سکتے وہ پھر کیا کرتے ہیں؟
پھر انہی کی تکلیف گلیوں اور محلوں میں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ بہترین وقت ہے اس بات کو سمجھنے کا۔ اگر آپ تک یہ بات پہنچتی ہے، جو وہ والدین جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، وہ ابھی سے اس بانڈنگ کا انتظام کر دیں، اور وہ لوگ جو کہ خود اب بچوں والے ہیں اور بہن بھائی ہیں، وہ ابھی سے اس بانڈنگ کا انتظام کر سکتے ہیں۔ یہ کسی بھی وقت یہ رشتہ دوبارہ سے قائم ہو سکتا ہے، کیونکہ بہن بھائی کا رشتہ جتنا ٹوٹ جائے یہ کبھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذریعہ طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔